ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف اللہ رب العزت ذو الجلال کے لیے لائق و زیبا ہے اور درود و سلام ہو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ ایک مرتبہ پھر سے ہم اپنے اس دورہ علمیہ کی دوسری کڑی میں، یعنی اس درس کے دوسرے سلسلے میں اپنے سامعین کا استقبال کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمارے اس پڑھنے کو، پڑھانے کو، سننے کو، سنانے کو قبول فرمائے، اور جو باتیں کہی جا رہی ہیں اللہ رب العالمین اخلاص للہیت کے ساتھ ہمیں اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو ہم عمل کریں اللہ رب العالمین یوم آخرت یعنی آخرت کے دن ہمارے لیے ان اعمال کو ذریعہ نجات بنائے، آمین۔ پچھلے درس میں ہم لوگوں نے قرآن مجید کی فضیلت اور اس کے بعد شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے جن صورتوں کا ذکر کیا، سورۃ الزلزلہ یعنی اذا زلزلت الارض زلزالہا سے لے کر کے سورہ ناس تک، اس کو ہر ایک مسلمان کو یاد کرنا چاہیے، اس کو صحیح سے پڑھنے کی اور سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، نیز یہ کہ اس کے معانی، مفاہیم کو، اس کی تفسیر کو اچھے عالم سے سمجھنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اور تو اس کے لیے جو سجیسٹ کیا تھا، انتخاب کیا تھا عوام الناس کے لیے، شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے وہ 8 صورتیں تھیں جن کے مختصر ہونے کے باوجود اس کے اندر بیش بہا معانی ہیں، اور جو اس میں غور و فکر کرے گا، اس کے اندر غور و فکر کرے گا، تدبر کرے گا، تو یہ پائے گا کہ ان صورتوں کے اندر زیادہ تر آخرت کا تذکرہ ہے، آخرت کا خوف ہے، مزید یہ کہ جو معاشرے کے اندر جو برائیاں ہیں ان کا علاج بتایا گیا ہے، اور جو برائیوں سے دور رہنے کی تلقین کی گئی ہے، توحید کے اوپر ابھارا گیا ہے، اس لیے ان صورتوں کو یاد کرنے کی تلقین کی تھی، اور انسان کی ابتدا قرآن مجید سے ہی ہونی چاہیے تاکہ برکت بھی بنی رہے، جیسا کہ عموماً ہوتا ہوا آیا ہے۔ اب قرآن مجید سے تعلقات اور رابطے کو انسان اگر جوڑے رکھے تو اس کے کیا فوائد ہیں وہ پچھلے درس میں گزر چکے ہیں۔ اب قرآن مجید کو سیکھنے کے ساتھ ساتھ وہ اسلام کے احکام کو، ایمان کے احکام کو، اور جو چیزیں اس کے لیے ضروری ہے ان کو بھی سیکھے کہ اسلام کیا ہوتا ہے، ہم کلمہ لا الہ الا اللہ جو پڑھتے ہیں اس کے معانی کیا ہوتے ہیں، ہم نے جو گواہی دی ہے اس بات کی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، سید المرسلین ہیں، خاتم النبیین ہیں، اس کا مطلب کیا ہوتا ہے، اس گواہی کو دینے کے بعد ہمارے اوپر کون سی چیزیں واجب ہوتی ہیں اور کن چیزوں کا کرنا ہمارے لیے ضروری ہوتا ہے، مزید یہ کہ اس کلمے کے تقاضے کیا ہیں، ان چیزوں کو بھی سمجھنا ضروری ہے، کیونکہ اگر آپ کہیں پر انٹرویو دیتے ہیں اور اس میں پاس ہو جاتے ہیں لیکن آپ کام کرنے کے لیے نہیں جاتے جہاں پر آپ نے جاب کا انٹرویو دیا ہے، تو آپ کو وہاں پر تنخواہ نہیں ملے گی۔ اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ کو جو ذمہ داری آپ کو دی گئی ہے، انٹرویو میں کامیابی کے بعد جو ذمہ داریاں آپ کے اوپر عائد ہوتی ہیں، آپ ان ذمہ داریوں کو حسن خوبی سے ادا کرنے کی کوشش کریں اور ان شروط کی پابندی کریں جو شروط کمپنی کی جانب سے آپ کے لیے لاگو کی جائے گی۔ تو اسی طریقے سے کلمہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دینے کے بعد جو ذمہ داریاں ہمارے کاندھوں پر آتی ہیں اللہ کی جانب سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے، ان ذمہ داریوں کو ادا کرنے کے ہم پابند ہیں۔ اگر واجب ہے، فرض ہے، تو اس کو ادا کرنا ہمارے لیے ضروری ہے، اس سے مفر نہیں ہے، اور اگر مستحبات ہے تو اس کو بھی ادا کرنا انسان اپنے لیے ضروری ہی سمجھے، کیونکہ فرائض میں کوئی کوتاہی ہوگی، کوئی نقص ہوگا، تو انسان کے جو نوافل ہوں گے، مستحبات ہوں گے اور تطوعات ہوں گے، اس کے ذریعے سے فرائض کی تکمیل کی جائے گی۔ تو لا الہ الا اللہ کے معانی کیا ہیں، اس کے شروط کیا ہیں، کن چیزوں کی وجہ سے لا الہ الا اللہ میں خلل پڑتا ہے اور انسان دائرہ اسلام سے نکل کر کے دائرہ کفر میں چلا جاتا ہے، تو ان چیزوں کی جانکاری انشاءاللہ اس درس میں دی جائے گی باذن اللہ۔ تو شیخ ابن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں الدرس الثانی، دوسرا درس، ارکان الاسلام، اسلام کے ارکان۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ اسلام کے 5 ارکان ہیں، بنی الاسلام علی 5، کہ اسلام کی جو بنیاد ہے وہ 5 چیزوں کے اوپر ڈالی گئی ہے۔ سب سے پہلے ہے شہادتین۔ شہادتین کا مطلب 2 گواہی، اور 2 گواہی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے معبود برحق ہونے کی گواہی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے،
نیز یہ کہ ان کے آخری نبی ہونے کے اوپر گواہی اور ان کی اطاعت و فرما برداری کی گواہی۔ تو سب سے پہلی چیز جو ذکر کیا ہے شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے، کہتے ہیں الدرس الثانی ارکان الاسلام بیان ارکان الاسلام الخمسہ۔ شیخ ابن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اسلام کے 5 ارکانوں کا بیان، یعنی اب ہم اس کو شروع کریں گے اور اس کے بارے میں لوگوں کو بتائیں گے۔ اور اس درس کا مقصد یہی ہے شیخ ابن باز رحمہ اللہ کا کہ جو عوام الناس ہیں کہ قرآن مجید سے ان کا تعلق جڑے، مزید یہ کہ وہ اسلام کے 5 ارکان کو، ایمان کے ارکان کو جاننے کی کوشش کریں، تاکہ ایمان اور اسلام کے اندر کہیں سے کوئی خلل آتا ہے تو ان چیزوں کا علم رہے گا تو وہ اس خلل کو اور اس کمی کو دور کر سکتے ہیں، اس نقص کو دور کر سکتے ہیں اور اپنے عقیدے کی اصلاح کر سکتے ہیں اور اپنے عمل کی اصلاح کر سکتے ہیں۔ تو شیخ ابن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں وَأَوَّلُهَا وَأَعْظَمُهَا، کہ 5 اسلام کے جو ارکان ہیں، شہادتین ہیں، اسی طریقے سے نماز ہے، اسی طریقے سے زکوٰۃ ہے، اور پھر حج ہے، پھر روزہ ہے، یا بعض روایات میں پہلے روزہ ہے پھر حج ہے۔ یہ 5 ارکان، یعنی کہ اللہ کی وحدانیت کی گواہی دینا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینا، یہ ایک ہوا۔ اسی طریقے سے نماز یہ دوسرا رکن ہے، زکوٰۃ یہ تیسرا رکن ہے، حج یا روزہ چوتھا رکن ہے، اور ان دونوں میں سے ایک یعنی حج اور روزہ ملا کر کے کل 5 رکن ہوا۔ تو کہتے ہیں شیخ ابن باز رحمہ اللہ وَأَوَّلُهَا وَأَعْظَمُهَا شَهَادَةُ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ۔ ان 5 رکن میں سے سب سے عظیم رکن اور پہلا رکن اس بات کی گواہی دینا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ بشرح معانیها مع بیان شروط لا الہ الا اللہ، کہ اس چیز کو یعنی اللہ کی وحدانیت کو، شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمد الرسول اللہ کو سمجھنے کی کوشش کرنا ہے، بشرح معانیہا، اس کے معانی کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ مزید یہ کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کہنے کے کیا شروط ہیں، کس طریقے سے انسان دل سے کہہ رہا ہے، اس کے اوپر یقین ہے کہ نہیں، اس کے اندر ذرہ برابر شک تو نہیں ہے، اس کی سچائی پر یقین ہے کہ نہیں، اعتقاد جازم ہے کہ نہیں، ان تمام چیزوں کا خیال رکھتے ہوئے وہ کلمہ لا الہ الا اللہ کہے۔ تو کلمہ کہنے کا جو مقصد ہے، گواہی دینے کا جو مقصد ہے شہادت اللہ الہ الا اللہ کا، تب جا کر کے پورا ہوگا۔ اس کے بعد کہتے ہیں وَمَعْنَاهَا لَا إِلَٰهَ نَافِيًا جَمِيعَ مَا يُعْبَدُ مِن دُونِ اللَّهِ، اور کلمہ کا مطلب یہ ہے، جو لا الہ الا اللہ میں لا الہ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں جتنے لوگوں کی پوجا کی جاتی ہو، جتنے کی، ان تمام کی عبادت باطل ہے، وہ سب کے سب باطل ہیں، الا اللہ، سوائے اللہ رب العالمین کی عبادت کے کہ اس کی عبادت برحق ہے۔ عبادت تو بہت سارے لوگوں کی جاتی ہے، لیکن تمام کی عبادت باطل ہے، ناحق ہے، حق صرف اللہ رب العالمین کی عبادت ہے، کیونکہ وہی معبود برحق ہے، وہی اس لائق ہے کہ صرف اس کی عبادت کی جائے، اس کے علاوہ کوئی اس لائق نہیں ہے کہ کسی کی عبادت کی جائے یا عبادت کا کچھ حصہ ان کے لیے انجام دیا جائے۔ تو پہلی نفی ہے کہ آپ جتنے بھی معبودان باطلہ ہیں، جن کی پرستش کی جاتی ہے، سب کا انکار کرنا ہے کہ یہ ان میں سے کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ پھر جو عبادت حقہ ہے، حق جو سچی عبادت ہے، برحق عبادت ہے، اس کو اللہ رب العالمین کے لیے ثابت کرنا ہے۔ تو اس لیے علماء کہتے ہیں کہ کلمہ لا الہ الا اللہ میں 2 رکن ہیں، ایک نفی ہے، ایک اثبات ہے۔ دونوں جب تک نہیں کہا جائے گا، جب تک کسی کا کلمہ مکمل نہیں ہوگا، اگر کوئی کہتا ہے لا الہ الا اللہ اور رک جاتا ہے، آگے کا جملہ نہیں کہتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ملحد ہے، وہ کسی بھی معبود کو مانتا نہیں ہے۔ اور اگر کوئی الا اللہ کہتا ہے کہ صرف اللہ اور لا الہ نہیں کہتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ عبودیت کو کسی اور کے لیے بھی ثابت کرتا ہے۔ اس لیے علماء نے کہا کہ دونوں کلمہ رکن ہے، لازم و کلمہ کا 2 رکن ہے، نفی و اثبات، اور دونوں ایک ساتھ کہنا ہے، لازم و ملزوم ہے کہ تمام معبودان باطلہ کی نفی کی جائے، ان کی عبادت کی نفی کی جائے، اور عبادت کو صرف اور صرف اللہ رب العالمین جو عرش کا مالک ہے اس کے لیے ثابت کیا جائے، کیونکہ وہی معبود برحق ہے اور عبادت صرف اور صرف اسی کی ہونی چاہیے۔ تو یہ باتیں شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے کی، اور اس کے اندر کہا شروط لا الہ الا اللہ، یعنی لا الہ الا اللہ کے شروط ہیں، جس کا خیال رکھنا، لا الہ الا اللہ کہنے والے کو خیال رکھنا بہت ضروری ہے۔ قبل اس کے کہ میں اس کے شروط بیان کروں،
اسلام جو ہے، اسلام کا مطلب ہوتا ہے استسلام، سیرنڈر کرنا۔ سیرنڈر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، بات کو غور سے سمجھیں گے، جب آپ نے اور ہم نے اس بات کا اقرار کر لیا کہ اللہ کے ہم بندے ہیں، اس کے غلام ہیں، اس کے سوا کسی اور کی عبادت جائز نہیں ہے، میری زندگی کے تمام معاملوں میں اللہ رب العالمین کا حکم چلے گا، میری اپنی مرضی نہیں چلے گی، اللہ رب العالمین کے جو احکام ہیں اس کے مطابق ہی ہم زندگی گزار سکتے ہیں، اس میں اپنی رائے کا اور اپنی خواہش کا دخل ہم اس کے اندر نہیں دیں گے۔ اسی طریقے سے اللہ کے احکام کو ماننے کا جو طریقہ ہے وہ طریقہ میرا اپنا نہیں ہوگا، بلکہ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدَ الرَّسُولُ اللَّهِ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی، رسالت کی گواہی آپ دے کر کے یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے بتلائے ہوئے احکام کا جو طریقہ ہوگا وہ میرا اپنا نہیں بلکہ اس رسول کا ہوگا، جس رسول کے اوپر اللہ رب العالمین نے اپنی آخری شریعت کو نازل کیا ہے، جن کا نامی اسم گرامی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو گویا آپ اپنی تمام چیزوں کو، اپنی خواہشات کو اور اپنے ارادے کو، اپنی تمام چیزوں کو، اقوال و افعال کو اللہ رب العالمین کے سپرد کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اے اللہ، اب ہم جو بھی کریں گے وہی کریں گے جو تو کہے گا، اگر تیری مرضی ہوگی اس کام کو تو کریں گے اور مرضی ہوگی تو نہیں کریں گے۔ یعنی آپ کی تمام چیزوں کے اوپر اللہ، اس کے رسول کی حکومت ہو گئی اس کلمے کے اقرار کے بعد۔ اسی کا مطلب ہوتا ہے استسلام، سیرنڈر کرنا۔ اسلام لانے کے بعد آپ اسلام میں پورے طور پر داخل ہوں گے۔ یہ اگر آپ ایک قدم بھی اٹھائیں گے، راستے میں چلنا ہے، کیسے چلنا ہے؟ تو چاروں طرف نگاہ لگا کر کے نہیں چلنا ہے، نگاہ اٹھا کر کے نہیں چلنا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے راستے کا حق رکھا ہے، نگاہ کو نیچی کر کے چلنا ہے۔ اسی طریقے سے گھر میں رہنا ہے تو کس طریقے سے رہنا ہے، کاروبار کرنا ہے تو کس طریقے سے کرنا ہے، یعنی زندگی کے ہر گوشے کے اندر انسان کس طریقے سے رہے، کس طریقے سے معاملات کرے، تجارت کرے، شادی بیاہ کرے اور باقی عقائد، احکام وغیرہ، یہ تمام چیزیں جو سب سے اوپر ہیں، ان تمام چیزوں کے اندر وہ کس طریقے سے رہے گا، وہ اپنی مرضی نہیں چلا سکتا، صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے حکم کے مطابق اور اس کے تابع ہو کر کے ہی وہ کام کر سکتا ہے۔ تو یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا مطلب ہوتا ہے۔ اب اگر کوئی کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے اور اس کا اقرار کرتا ہے، اس کی گواہی دیتا ہے اور اس شہادت کو انجام دیتا ہے، اور اس کے بعد تجارت میں آپ دیکھیں تو سودی کاروبار بھی کر رہا ہے، یہ نماز میں اگر دیکھیں تو بہت زیادہ کوتاہیاں بھی ہیں، اور دیگر امور میں دیکھیں تو اس میں بدعات انجام دے رہا ہے، شرکیات کو انجام دے رہا ہے، خرافات کو انجام دے رہا ہے، تو ایسے شخص کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے، کیونکہ وہ مکمل طور پر اسلام میں داخل نہیں ہوا ہے۔ اس کے اسلام میں جس قدر وہ برائی کرے گا اور جس قدر وہ اللہ رب العالمین کے احکام کی مخالفت کرے گا، اسی قدر اس کے ایمان میں نقص پیدا ہوتا رہے گا۔ اسی طرف اشارہ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، کہ اسلام کے اندر پورے طور پر داخل ہو جاؤ۔ تو سیرنڈر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العالمین کی ہی مرضی چلے گی، ہماری اور آپ کی مرضی نہیں چلے گی۔ ہنسنے کے لیے بھی کس طریقے سے ہنسیں اور بولنے کے لیے کس طریقے سے گفتگو کریں، ان تمام چیزوں کی تعلیم و تربیت اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت تک پہنچائی ہے۔ تو اسلام کا یہ مطلب ہوتا ہے، اگر کوئی کہے میں مسلمان ہوں تو مسلمان کا مطلب یہ ہے کہ میں اللہ کا غلام ہوں، اور غلام کی اپنی مرضی نہیں ہوتی، حاکم کی مرضی اس کے اوپر چلتی ہے۔ اگر آپ کسی معاملے میں اپنی مرضی چلا رہے ہیں تو پھر وہاں پر آپ دیکھیں کہ شیطان نے آپ کے اوپر کیسا شکنجہ کسا ہے کہ آپ کو رب کے حکم سے دور کر رکھا ہے، رب کی غلامی سے اس نے نکال دیا ہے۔ تو اس لیے ان چیزوں کے اوپر دھیان دینے کی ضرورت ہے اور اسلام کے معانی کو، اس کے مفاہیم کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور اس کے شارح شیخ عبد الرزاق البدر رحمہ اللہ حفظہ اللہ کہتے ہیں فمن ابى ان يستسلم للہ فهو مستكبر، کہ اگر کوئی انسان اللہ رب العالمین کے سامنے سیرنڈر کرنے سے انکار کرتا ہے، انکار دو قسم کا ہوتا ہے، ایک کہ یا تو قولی ہوگا کہ نہیں ہم اللہ کی بات نہیں مانیں گے، اور ایسا بہت کم مسلمان، بلکہ مسلمان سے یہ تصور ہی نہیں کیا جا سکتا ہے، وہ فعلی طور پر تو منکر ہو سکتا ہے لیکن قولی طور پر شاید خال آپ کو مثال ملے گی کہ کوئی مسلمان جو کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آخری رسول مانتا ہو، پھر وہ یہ کہتا ہو کہ نہیں ہم اللہ کی بات نہیں مانیں گے، قرآن کی بات نہیں مانیں گے، ایسی مثال شاذ و نادر ہی ملے گی، بلکہ اس کا تصور بھی شاید ممکن ہو سکے۔
تو جو اللہ رب العالمین کے سامنے سیرنڈر کرنے سے اس کے احکام، سیرنڈر کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے احکام کے تابع ہونا، اللہ کی غلامی کا حق ادا کرنا، اپنی حکومت نہیں چلانا، اللہ کے جو احکام ہیں ان احکامات کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا، یہ ایک مستسلم کا جو سیرنڈر کر چکا ہوتا ہے اس کا کام ہوتا ہے۔ اور جو اللہ کے علاوہ کسی اور دوسرے کے سامنے سیرنڈر کرتا ہے، اپنے ماتھے کو جا کر کے، سر کو جا کر کے جھکا دیتا ہے، تو وہ یہی شرک ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ استسلام، سیرنڈر اور غلامی کو کہتے ہیں، اور اس کے برعکس تکبر آتا ہے، اور تکبر سے ہی شرک پیدا ہوتا ہے، جس سے انسان کو پرہیز کرنا چاہیے۔ اور اس کے 5 ارکان کا ذکر آیا جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا ہے۔ تو اب لا الہ الا اللہ، یہ اس کے معانی کیا ہے؟ جیسا کہ ابن باز رحمہ اللہ نے ذکر کیا، تو لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی پیدا کرنے والا نہیں، اللہ کے علاوہ کوئی تدبیر کرنے والا نہیں، یہ سب معانی ہے۔ لیکن لا الہ الا اللہ کا جو اصل معنی ہے، اس کی تفسیر خود قرآن مجید میں ذکر ہے۔ لا الہ الا اللہ اس کا معنی کیا ہے؟ ذالک بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہی رب العالمین عبادت کے لائق ہے، اسی کی عبادت برحق ہے، باقی جتنی کی بھی عبادت ہوتی ہے وہ تمام کی تمام باطل ہے۔ جملے کے فرق سے لا الہ الا اللہ کا معنی مکمل نہیں ہوتا ہے، اور علماء نے اس کے تعلق سے احکام بھی جاری کیے ہیں کہ اگر کوئی انسان حصر نہیں کرتا یا برحق لا معبود بحق نہیں لاتا ہے تو اس سے معانی میں فرق پیدا ہوتا ہے، اور ایک نیا معنی پیدا ہوتا ہے، جس سے عقیدے میں لفظی طور پر ہی صحیح لیکن خلل پیدا ضرور ہوتا ہے۔ تو لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ اگر آپ کہیں گے کہ برحق لگانے کی ضرورت کیا ہے اور اتنا زور آپ اس کے اوپر کیوں ڈال دیں، تو اب جیسے مثال کے طور پر برحق کا مطلب ہے کہ اللہ رب العالمین سچا معبود ہے اور باقی جو ہیں باطل ہیں، جھوٹے ہیں۔ اگر آپ برحق نہیں لگاتے ہیں، سچا نہیں لگاتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، تو اگر اس طریقے سے آپ کہیں گے تو کوئی بھی آپ کے اوپر اعتراض کر سکتا ہے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، جبکہ دنیا میں بہت سارے معبودان پائے جاتے ہیں جن کی لوگ عبادت اور پرستش کرتے ہیں، تو یہ کیسے آپ کہہ سکتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں؟ تو جب آپ یہ کہیں گے کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں اور اس کی سچائی کی دلیل پھر قرآن مجید سے دیں گے، تو جا کر کے یہ ہوگا کہ معبودان تو ہیں دنیا کے اندر لیکن ان کی عبادت باطل ہے، جائز نہیں ہے، اللہ رب العالمین کی عبادت ہی سچی ہے۔ تو دنیا کے اندر جو معبود ہیں ان کا انکار اور ان کی عبادت کا انکار بھی ہوتا ہے، اور اللہ رب العالمین کی جو حقانیت ہے عبادت کے تعلق سے وہ چیز ثابت ہوتی ہے۔ اور جیسا کہ میں نے بتایا کہ لا الہ الا اللہ کے 2 رکن ہیں، جیسا کہ علماء نے ذکر کیا ہے۔ اب لا الہ الا اللہ کے جو شروط ہیں وہ بعض علماء نے کہا ہے کہ 7 ہیں اور بعض نے کہا ہے کہ وہ 8 ہیں۔ سب سے پہلی شرط جو ہے وہ علم ہے، فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، کہ لا الہ الا اللہ کا معنی جو ہے، مطلب جو ہے وہ انسان کو معلوم ہو۔ صرف زبانی طور پر لا الہ الا اللہ کہنے سے انسان کے دل کے اندر اللہ رب العالمین کی جو جلالت ہے، اللہ رب العالمین کی جو عظمت ہے وہ نہیں بیٹھتی ہے، اسے پتہ نہیں ہوتا ہے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ تو یہ لا الہ الا اللہ جو جملہ ہے، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے، بطاقہ والی حدیث پتہ ہوگا، وہ کتنا ایک آدمی آئے گا کل قیامت کے دن، یؤتی برجل، ایک آدمی آئے گا جس کے پاس 99 گناہوں کا دفتر ہوگا، اور وہ یہ سمجھے گا کہ اب وہ بچے گا نہیں، تو اللہ رب العالمین، اس حدیث کے اندر میں سے کی روایت ہے کہ ایک بطاقہ ہوگا، بطاقہ مطلب کارڈ ہوتا ہے جس پر کلمہ لا الہ الا اللہ یا شہادتین ثبت ہوگا، تو وہ آدمی یہ سوچے گا کہ یہ 99 گناہوں کا دفتر ہے، یہ صرف ایک نیکی ہے جو لا الہ الا اللہ کی ہے، 99 گناہوں کا، اور ایک ایک دفتر تا حد نگاہ جہاں تک پہنچے گی اتنا بڑا ایک رجسٹر گناہوں کا ہوگا۔ تو یہ آدمی سوچے گا اتنے بڑے بڑے رجسٹر کے سامنے یہ لا الہ الا اللہ اتنا ہلکا ہے، ایک بطاقہ کی، ایک کارڈ کی کیا قدر و قیمت اور کتنا وزن ہو سکتا ہے۔ تو اس کے 99 رجسٹر جو ہیں وہ ایک ترازو کے پلڑے میں رکھ دیے جائیں گے، اور وہ جس کارڈ کو، جس کو وہ ہلکا سمجھ رہا ہوگا،
وہ اس کے اوپر لا الہ الا اللہ یا کلمۃ الشہادہ لکھا ہوگا، وہ اس کو دوسرے پلڑے پہ رکھا جائے گا تو وہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا پلڑا جھک جائے گا، جس کی وجہ سے اسے نجات مل جائے گی۔ تو کلمہ لا الہ الا اللہ کو جب یقین سے کہا جائے، اخلاص للہیت کے ساتھ کہا جائے، اس کی سچائی پر اعتقاد رکھتے ہوئے کہا جائے، تو جا کر کے اس کلمے کے اندر وہ قوت اور وہ مضبوطی پیدا ہوتی ہے۔ اگر کوئی اس کے معانی اور مفاہیم کو نہیں سمجھتا ہے تو آپ ایک طرف وہ کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، چونکہ اس کے معنی کو نہیں سمجھ رہا ہوتا ہے اور پھر دوسرے کو سجدہ بھی کر رہا ہوتا ہے۔ ایک طرف کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں اور دوسرے کے لیے وہ جانور بھی ذبح کر رہا ہوتا ہے، منتیں بھی مانگ رہا ہوتا ہے۔ اس لیے کلمے کے معانی کو سمجھنے سے انسان بہت ساری برائیوں سے، کفر و شرک سے بچ جاتا ہے۔ تو پہلی شرط یہ ہے لا الہ الا اللہ کی العلم۔ ممکن ہے کوئی یہ کہے کہ یہ اللہ نے تو کہا ہے کہ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، اس بات کا علم حاصل کرو کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں۔ شروط کا تو ذکر نہیں کیا، آپ لوگوں نے شروط کہاں سے آپ لوگوں نے شروط کہاں سے ذکر کیا، یا آپ لوگ شروط کہاں سے لائے؟ تو یہ ان سے یہ کہا جائے گا کہ کتاب و سنت، اللہ کی نازل کردہ جو کتاب ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت جو ہے، جس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال اور تقریر یعنی اقرار موجود ہیں، ان سنتوں کا دراسہ کرنے کے بعد، اسی طریقے سے قرآنی آیات کا دراسہ کرنے کے بعد علماء اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ کلمہ لا الہ الا اللہ کہنے کے 7 شروط ہیں جس کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ جس طریقے سے ہر چیز کا ہر چیز کی شرط ہوتی ہے، ہر ایک چیز کی۔ جیسے آپ کیا کہتے ہیں کہ نماز پڑھنا چاہے، میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں، کوئی فوراً کھڑا ہو جائے گا، ہم کہیں گے نہیں نہیں رکو بھائی، نماز کے لیے وضو شرط ہے۔ کھڑا ہو جائے گا، ہم کہیں گے رکو بھائی، نماز کے لیے قبلے کا استقبال شرط ہے۔ اگر وہ ناپاک کپڑے میں کھڑے ہو جائے، میں کہوں گا رکو بھائی، نماز کے لیے کپڑے کا پاک ہونا اور جگہ کا پاک ہونا شرط ہے۔ تو کوئی بھی عبادت آپ دیکھیں تو ہر چیز میں آپ وہ کہے گا کہ یہ شرط کہاں سے لائے؟ آدمی کہیں پر بھی کیسے بھی جدھر بھی رخ کر کے کرے نماز پڑھے، تو ہم کہیں گے نہیں۔ آپ کتاب و سنت کو جب پڑھیں گے تو تمام چیزوں کو جب نماز کے تعلق سے جمع کی جائے گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ نماز وضو کے بغیر قابل قبول نہیں ہے۔ نماز اگر قبلہ رخ کر کے نہیں پڑھی جائے تو قابل قبول نہیں ہے۔ تو قبلہ رخ اگر نہیں کیا جائے نماز کے اندر تو آپ کی نماز قابل قبول نہیں ہوگی۔ تو اسی طریقے سے آپ حج دیکھ لیں، اگر کوئی حج کرنے جاتا ہے اور مینا میں رکنے کے بجائے وہ کہیں اور رکتا ہے، عرفات میں رکنے کے بجائے وہ کسی اور جگہ چلا جاتا ہے، وہ کہتا ہے ہر جگہ تو اللہ کی ہے۔ لیکن ہم کہیں گے نہیں بھائی، جہاں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تفصیلاً بتایا ہے وہ ان جگہوں کے اوپر رکا جائے۔ اسی طریقے سے اگر کوئی 6 ہی طواف کرتا ہے اور کہتا ہے اللہ نے قرآن مجید میں کہا ہے وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، اللہ کے گھر کا طواف کرو، اس میں تو عدد نہیں لکھا ہے، تو ہم کہیں گے نہیں، طواف افاضہ ہو یا طواف قدوم ہو، یعنی جو رکن ہے، جو طواف جس عبادت میں، عمرہ میں یا حج میں، اس کا کرنا ان عادات کے مطابق جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے ضروری ہے، ورنہ قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو جو لوگ کہتے ہیں کہ کلمہ لا الہ الا اللہ تو ٹھیک ہے، لیکن تم لوگ شروط کہاں سے لے آتے ہو، آپ لوگ شروط کہاں سے بیان کرتے ہیں؟ تو یہ شروط کتاب و سنت کا ہی خلاصہ ہے، اور ہر ایک شرط پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے دلیل موجود ہے، اور اس کے اندر قرآن مجید اور اس کے اوپر قرآن مجید کی آیات کے اندر بھی اشارہ ہے۔ تو جیسا کہ ابن وہب ابن منبہ رحمہ اللہ سے کہا گیا کہ کیا لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی نہیں ہے؟ یعنی لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ، لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی ہے۔ تو ان سے کہا گیا، سوال کسی نے کیا کیا لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی نہیں ہے؟ تو انہوں نے کہا بلا، کیوں نہیں، بالکل ہے، جنت کی کنجی ہے۔ ولیکن لیس مفتاح الا لہ اسنان، لیکن ہر کنجی میں دانت ہوتا ہے۔ وہ جو کی ہوتی ہے نا، کی کے اندر الگ الگ دانت بنے ہوتے ہیں، اور ایک ہی کی سے، ایک ہی چابی سے ہر چیز نہیں کھلتی ہے، یعنی ہر دروازہ یا ہر لاک یا ہر تالا نہیں کھلتا ہے جب تک اس کے اندر اس کے موافق دانت نہیں ہو، اس وقت تک وہ تالا یا کنجی یا وہ مطلوبہ چیز نہیں کھل سکتی۔ اسی طریقے سے لا الہ الا اللہ جنت کی کنجی تو ہے، لیکن کنجی کے لیے دانت کا ہونا ضروری ہے۔ فَإِن جِئْتَ بِمِفْتَاحٍ لَهُ أَسْنَانٌ فُتِحَ لَكَ، کہ اگر تم ایسی چابی لاتے ہو جس کے اندر جس کے دانت بنے ہوئے ہیں تو جنت کے دروازے کھلیں گے، اور اگر نہیں لاتے ہو تو نہیں کھلیں گے۔ یہ اس سے اشارہ ہے
کلمہ لا الہ الا اللہ کے شروط، اس کے ضوابط، اس کے قیود اور اس کے تقاضے جو ہیں اس کی طرف ہے۔ کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ مجرد لا الہ الا اللہ کہنا کیا لوگوں کو فائدہ نہیں دے گا؟ لا الہ الا اللہ اگر کہہ دیا صرف زبان سے، باقی دل میں کوئی اعتقاد نہیں ہے، وہ زبان سے تو کہتا ہے نا، تو اور اس کے کوئی ضابطے جو شروط آپ بتا رہے ہیں اگر وہ قبول نہیں کرے، اس کو نہیں، اس کا اقرار کرے، تو کیا صرف لا الہ الا اللہ کہنے سے اس کو فائدہ نہیں ہوگا؟ تو اس کا جواب خود اللہ رب العالمین نے کہا دیا ہے کہ اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد ان المنافقين لكاذبون، کہ منافقین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہتے تھے ہم گواہی دیتے ہیں، زبان سے کہتے تھے کہ اے اللہ کے رسول ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن اللہ رب العالمین نے اخیر میں اس آیت کے اخیر میں کہا واللہ یشہد ان المنافقین لکاذبون، منافقوں نے زبان سے گواہی دی، لیکن اللہ رب العالمین نے کہا کہ اللہ اس بات پر گواہ ہے، اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ یہ منافقین اپنے قول میں جھوٹے ہیں، کیونکہ انہوں نے لا الہ الا اللہ کا دل سے اقرار نہیں کیا تھا۔ تو لا الہ الا اللہ کے جو شروط ہیں اس کا خیال رکھنا اور اس کے تقاضے کو پورا کرنا ضروری ہے۔ تو پہلی شرط ہے کہ علم ہو، یعنی لا الہ الا اللہ کا علم حاصل کیا جائے، اس کا معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے اور اس کے تقاضے کیا ہیں، تو اس کے معنی کا، نفی کا کیا مطلب ہے، اس بات کا کیا مطلب ہے، اس کی کیا حقیقت ہے، اس کا علم حاصل کیا جائے۔ جیسا کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اللہ کی عبادت کرو جس کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ اسی طریقے سے وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اللہ کی عبادت کرو، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ شرک سے کرنے سے بھی روکا گیا، کہ یعنی عبادت کو صرف اور صرف اللہ کے لیے خاص کرنا ہے، عبادت میں اللہ کا کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے، نہیں بنانا ہے۔ اور اس جملے سے جو ہے جو کلمہ لا الہ الا اللہ کے معنی سے اس سے کرتے ہیں، یعنی اس کا معنی نہیں معلوم ہوتا ہے، تو ان کے کلمہ کو صحیح قرار نہیں دیا جا سکتا ہے۔ قرآن مجید میں کئی جگہ ہے الا من شہد بالحق وهم يعلمون، کہ جو اس کے حق کے ساتھ گواہی دیتے ہیں، اور حق کا مطلب یہاں پر علم ہے، اور جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من مات وهو يعلم، کہ جس کا انتقال اس حال میں ہوا کہ اسے اس بات کا علم تھا کہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جسے لا الہ الا اللہ کا علم ہو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تو آپ نے دیکھا کہ علم کے اوپر یہ نص صریح ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من مات وهو يعلم، کہ جسے علم ہو لا الہ الا اللہ کا اور وہ اس حال میں ہی انتقال کرے، تو اللہ رب العالمین اسے جنت میں داخل کرے گا، اس کلمے کو سیکھنے، اس کے جاننے، اس کے علم و معانی اور مفہوم کو سمجھنے اور اس کے مطابق عمل کرنے کی وجہ سے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یقین ہو، اور یقین شک کے مقابلے میں آتا ہے، کہ کلمہ کی حقانیت میں کوئی شک نہیں ہو، اللہ رب العالمین کی وحدانیت میں کوئی شک نہیں ہو، اللہ رب العالمین کے معبود برحق ہونے میں کوئی بھی شک نہیں ہو، بلکہ پورا یقین جازم ہو، 1% بھی شک نہیں ہو، کیونکہ توحید میں بٹا نہیں چلتا، 99% توحید مکمل ہے، 1% نہیں، توحید میں کوئی بھی بٹا نہیں چلتا، وہ مکمل اور پختہ ہو، پختہ یقین ہو کہ اللہ کے علاوہ کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے، گرچہ پوری دنیا اللہ کی عبادت نہیں کرتی ہو، پورے انسان جنات سب مل کر کے غیر اللہ کی عبادت کرتے ہو، اللہ کی عبادت کوئی بھی نہیں کرتے ہو، پھر بھی عبادت کا حقدار صرف اور صرف اللہ ہوگا، ان تمام لوگوں کی عبادت جن کی جاتی ہے وہ باطل ہو۔ یہ نہیں دیکھنا ہے کہ کتنے لوگ اللہ کی عبادت کر رہے ہیں، اللہ کی عبادت اگر سچی ہوتی تو سب لوگ کرتے، ایسا نہیں ہے، پوری دنیا مل کر کے بھی کفر و شرک کا ارتکاب کرتے رہیں اور اللہ رب العالمین کی عبادت کوئی بھی نہیں کرے، پھر بھی عبادت کا حقدار صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہوگا، جو عرش مجید کا مالک ہے۔ تو یہ یقین ہونا چاہیے کلمہ لا الہ الا اللہ کے معنی پر، کہ عبادت کا جو حقدار ہے وہ صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لقیت من وراء هذا الحائط یشہد ان لا الہ الا اللہ مستیقنا بها قلبه فبشره بالجنہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس دیوار کے پیچھے اگر کسی سے ملاقات ہو اور وہ دل کے یقین سے لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہو، اقرار کرتا ہو، مستیقنا بها قلبه، دل کے یقین سے یعنی یقین کے ساتھ گواہی دیتا ہو، تو اسے جنت کی
خوشخبری دے دو۔ تو دونوں کے اوپر آپ نے دیکھا کہ پہلی شرط آئی العلم، علم کو حاصل کرنا ہے، لا الہ الا اللہ کے معنی کو سمجھنا ہے کہ لا الہ کا کیا مطلب ہے، الا اللہ کا کیا مطلب ہے، دونوں جڑ کر کے کیا مطلب ہوگا۔ اگر ہم صرف لا الہ الا بولیں تو اس سے کیا خرابی اور کیا سنگینی ہو سکتی ہے، الا اللہ صرف بولیں گے تو اس کے کیا جو خطرناک نتائج ہیں وہ برآمد ہو سکتے ہیں۔ ہم کو کیسے بولنا ہے، کون سی چیز رکن ہے اور کون سی چیز اس کے لیے ضروری ہے، ان تمام چیزوں کا علم حاصل کرنا ضروری اور بلکہ سب سے زیادہ ضروری ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون اپنی توحید کے اقرار کے لیے اور اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنے کے لیے پیدا کیا ہے اس دنیا کے اندر۔ تو ہم اور آپ سب کے سب سے مطالبہ ہے اللہ رب العالمین کا کہ اس دنیا کے اندر سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا اقرار کریں اور اس کے تقاضے کے مطابق جو توحید کا تقاضا ہے اس کے مطابق عمل کریں۔ تو علم کا جو پہلی شرط ہے اس کا معنی گزرا، اس کا مطلب گزرا، اور یقین جو شک کے مخالف میں آتا ہے کہ شک نہیں کرنا ہے کلمے کے اندر بلکہ توحید پر پختہ یقین رکھنا ہے۔ اور بھی جو میں نے چیز بتائی وہ آئی بات، اور کیا کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بھی ثابت ہوا، صحیح حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم کی روایت ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی، کہ جو دل کے یقین کے ساتھ لا الہ الا اللہ کی گواہی دیتا ہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ تیسری شرط جو ہے اخلاص، اخلاص جو شرک اور ریا کے منافی ہے۔ اخلاص کا مطلب ہوتا ہے اس کو اگر مثال سے سمجھنا چاہیں، ایک ڈبہ ہے، اس کے اندر گیہوں کا دانہ جو ہوتا ہے، گیہوں کی بیج یا دانہ جو گیہوں ہوتا ہے یا دھان جو بھی کہیے آپ، غلہ میں سے کچھ بھی لے لیں، دال لے لیں، کچھ بھی لے لیں مثال کے طور پر، اس ڈبے کے اندر وہ ہے، اس کے ساتھ اس میں پتھر بھی ہے اور چونا بھی ہے اور بالو بھی ہے، مٹی بھی ہے، گندگی بھی۔ آپ اس سے دال کو نکالنا چاہتے ہیں، ان تمام چیزوں سے صاف کر کے اور دھل کر کے جو دال آئے گی اور اس سے جتنی بھی گندگیاں صاف ہوں گی، تو دھل کر کے اور صاف ستھرے انداز میں جو دال آئے گی تو یہ سمجھیے کہ یہ اخلاص ہوا، یعنی تمام چیزوں سے، تمام گندگیوں سے اس کو چھٹکارا مل گیا، بالکل یہ خالص دال۔ تو وہی جو آپ کی عبادت ہو وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے، یہ نہیں کہ آپ اللہ کے لیے کہہ رہے ہیں لا الہ الا اللہ، اور یہ جو عبادت ہے اس کے اندر محبت کسی اور سے بھی کر رہے ہیں، جھک کسی اور کے در پہ رہیں، مانگ کسی اور سے رہیں، خوف دل میں کسی اور کا ہے، بھروسہ کسی اور کے اوپر ہے، رغبت و رہبت کسی اور سے ہے، امیدیں کسی اور سے آپ نے لگائی رکھی ہے، تو یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کو آپ نے گندگیوں سے لپیٹ رکھا ہے۔ جب تک یہ تمام چیزیں ختم نہیں کریں گے، اس سے آپ بالکل توکل کو، رغبت و رہبت کو، امیدوں کو، جو بھی چیزیں سب کی سب عبادت اللہ کے لیے خالص نہیں کریں گے، اس وقت تک آپ کے کلمے کے اندر اخلاص نہیں پایا جائے۔ تو یہ مطلب ہے۔ اور اس کے مقابلے میں ریا آتا ہے، دکھاوا آتا ہے، کہ اگر کوئی دکھاوے کے لیے کوئی کام کرتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے اس کے اندر اخلاص و للہیت نہیں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، صحیح حدیث ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قلبہ، کہ جو بالکل اخلاص و للہیت کے ساتھ لا الہ الا اللہ کہے گا، کل قیامت کے دن وہ میری شفاعت کا حقدار ہوگا، لوگوں میں سے وہ نیک بخت ہوگا جو میری شفاعت کا حقدار ہوگا۔ تو اخلاص و للہیت کے ساتھ، یعنی بالکل اخلاص کے ساتھ کہ اس کلمے کے معانی کو سمجھ کر کے، اس کا علم رکھ کر کے اور اس کے اوپر یقین کرتے ہوئے، اخلاص و للہیت کے ساتھ صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی توحید پر ایمان لانا ہے، اور اپنی توحید کو ان تمام امور سے جو امور ہماری توحید کو گدلا کرتی ہے، گندا کرتی ہے اور توحید کو مخدوش کرتی ہے، ان تمام چیزوں سے اپنی توحید کو بچانے کا نام اخلاص ہے۔ اور جیسا کہ اس کی ایک مثال اللہ نے بڑی پیاری مثال اخلاص کی اگر آپ دیکھیں گے، خالص چیز کی مثال جو ہے وہ اللہ نے قرآن مجید میں دی ہے کہ وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً، کہ چوپائے جو ہیں اللہ نے کہا اس کے اندر تمہارے لیے عبرت ہے، نصیحت ہے۔ کیسے؟ نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرْثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا سَائِغًا لِلشَّارِبِينَ۔ اللہ نے جو مثال پیش کی ہے اس کے اوپر غور کریں۔ اللہ نے کہا کہ چوپایوں کے اندر، جو چوپائے ہیں جانور ہیں، اس کے اندر تمہارے لیے بڑی نصیحت اور عبرت ہے۔ ہم اس کا دودھ پلاتے ہیں، دودھ کیسے آتا ہے؟ گوبر جانتے ہیں؟ گوبر،
اور خون کے بیچ سے ہم دودھ نکالتے ہیں۔ سائغ، اگر بیچ سے دودھ کو اگر ہم ایسے دنیا میں خون اور گوبر کے درمیان رکھ دیں تو اس کی بو جو ہے کچھ نہ کچھ اس میں مل جاتی ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے کہا کہ ہم گوبر اور خون کے درمیان سے دودھ نکالتے ہیں، سائغن، خالصاً، خالص دودھ نکالتے ہیں، سائغن، اور اس لائق دودھ ہوتا ہے کہ پینے والا بغیر کسی کراہیت کو اس کو پی لیتا ہے۔ تو یہی اصل ہے کہ اخلاص کو آپ جو کلمہ لا الہ الا اللہ، اس میں اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ اس کو دیگر لوگوں کی عبادت سے، دیگر لوگوں کے اوپر توکل کرنے، ان سے امید لگانے، ان سے دعائیں کرنے سے بالکل محفوظ رکھیں، اور صرف اور صرف اپنی تمام عبادتوں کو صرف اور صرف اللہ رب العالمین کے لیے خاص کریں، جیسا کہ اللہ نے مثال دی ہے کہ خون اور گوبر کے درمیان سے خالص دودھ اللہ نکالتا ہے اور اس لائق بناتا ہے کہ وہ پینے والوں کے لیے اچھا رہ سکے، بہتر رہ سکے، اور پینے والے اس کو پی سکیں، اور اس دودھ کے اندر نہ گوبر کی آمیزش ہوتی ہے اور نہ ہی خون کی آمیزش ہوتی ہے۔ تو یہی اخلاص للہیت کی مثال ہے۔ اور اگر اس کے اندر ریاکاری پائی جاتی ہے، دکھاوا پایا جاتا ہے، تو ریاکاری اور دکھاوا کو اللہ رب العالمین نے شرک قرار دیا ہے اور کہا کہ انا اغنی الشرکاء یعنی شرک من عمل عملا اشرک معی فیہ من عمل عملا اشرک فیہ معی غیری ترکتہ وشرکہ، کوئی اگر ایسا عمل کرے جو اس عمل کو دوسرے کے لیے کرتا ہے تو میں اس عمل کو قبول نہیں کرتا، کیونکہ وہ شرک ہے، میں اس کے شرک کو چھوڑ دیتا ہوں۔ اور چوتھی شرط جو ہے کلمہ لا الہ الا اللہ کی صدق ہے، کہ سچے سے بولنا، سچائی سے بولنا ہے، جھوٹے دل سے نہیں کہنا ہے، یعنی صرف زبان سے نہیں کہنا ہے کہ دل جھٹلا رہا ہو اور زبان کہہ رہی ہو، جیسے کبھی منافقین کا ذکر گزرا کہ وہ زبان سے کہتے تھے کہ لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، اور اللہ رب العالمین کہتا تھا کہ یہ لوگ جھوٹے ہیں، واللہ یشہد انہم لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے کہ جھوٹے ہیں، تو اس میں پوری سچائی پائی جانی چاہیے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من احد یشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ صدقا من قلبہ الا حرمہ اللہ علی النار، کہ جو انسان گواہی دے سچے دل سے لا الہ الا اللہ اور وان محمد رسول اللہ کی، تو اللہ رب العالمین اس پر جہنم کی آگ کو حرام قرار دیتا ہے۔ اور دل اور اگر زبان کے درمیان مطابقت نہیں ہے کہ دل میں کچھ اور ہو، زبان پر کچھ اور ہو، تو اسی کو نفاق کہتے ہیں، کہ زبان سے وہ جو منافقین تھے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتے تھے، لیکن ان کے دل میں اس کے خلاف بات ہوتی تھی، تو اللہ رب العالمین نے اس کو بالکل بھی واضح کیا، اور اس کو قبول، ان کی جو شہادت تھی اس کو قبول نہیں کیا۔ پانچویں شرط یہ ہے کہ اس کلمے سے محبت ہو، اس کلمے سے محبت ہو، نفرت نہیں ہو، یعنی اس کلمے کی جو نشر و اشاعت ہے، اس کلمے کے جو تقاضے ہیں اس کو پورا کرنے سے، اس کی نشر و اشاعت کرنے سے محبت ہو، اس کلمے کے اقرار کے بعد آپ کو اتنی محبت ہو کہ اگر اس کلمے کے اقرار کی وجہ سے آپ کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، مصیبت پہنچتی ہے، تو کلمے سے محبت کی بنیاد پر آپ ان تکلیف کو اور ان تکالیف کو اور ان مصیبتوں کو برداشت کریں، جیسا کہ بلال رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین کلمے کے اقرار کے بعد اس سے محبت کی بنیاد پر اور اس کو سچے دل سے کہنے کی بنیاد پر اور اس کا جو علم تھا اس کی بنیاد پر اور اس پر جو یقین کامل تھا اس کی بنیاد پر وہ تمام تکالیف کو سہتے چلے گئے اور کبھی بھی کلمہ لا الہ الا اللہ کی گواہی دینے سے پیچھے نہیں ہٹے۔ تو محبت اس کلمے سے ہونی چاہیے اور سچی محبت ہونی چاہیے، نفرت اور جو بغض ہے وہ دل کے کسی کونے میں یا کسی گوشے میں نہیں ہونی چاہیے، اور محبت ایسی ہو جو خالص اس کے لیے ہو، یعنی کہ اللہ رب العالمین جو قرآن مجید میں کہا من الناس من يتخذ من دون اللہ اندادا یحبونہم کحب اللہ، بعض لوگ ایسے ہیں جو لوگوں ہی میں سے کسی کو شریک ٹھہرا لیتے ہیں، وہ ان سے ویسے ہی محبت کرتے ہیں جیسے اللہ سے۔ محبت جو تعظیم والی ہوتی ہے، محبت کہ اللہ سے جیسے تعظیم و اجلال والی محبت کرتے ہیں، وہ بھی ان سے بھی ویسے ہی محبت کرتے ہیں۔ تو اللہ کی محبت میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا۔ فطری محبت الگ چیز ہے، اپنے والدین سے محبت ہے، اپنے بال بچوں سے محبت ہے، اہلیہ سے محبت ہے، یا یہ سب فطری محبت ہے، یہ اللہ کے مقابلے میں نہیں ہے۔ لیکن جو لوگ اللہ کے مقابلے میں، جیسے جو لوگ اپنے پیر و فقیر سے محبت رکھتے ہیں، جیسے اللہ سے محبت کرتے ہیں، ان کی تعظیم ویسے ہی کرتے ہیں جیسے اللہ کی کرتے ہیں، تو اس چیز کو اللہ نے شرک قرار دیا ہے۔ حب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، لیکن جو ایمان والے ہوتے ہیں ان کی محبت جو ہوتی ہے اشد، یعنی اخلص للہ،
صرف اور صرف اللہ کے لیے خالص ہوتی ہے، اس کے اندر محبت کے اندر جو ہے کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے ہیں۔ اور چھٹی شرط یہ ہے کہ الانقیاد المنافی للترک۔ الانقیاد کا مطلب یہ ہے کہ کلمے کے جو تقاضے ہیں اس کو پورا کرنا ہے، کلمے کے جو تقاضے ہیں اس کو پورا کرنا، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ جو کلمہ چاہ رہا ہے کہ آپ دوسرے کی عبادت کو چھوڑ دیں، تو آپ کا سر کسی کے درگاہ پر یا کسی کے آستانے پر آپ کا سر نہیں جھکنا چاہیے، آپ کی جبین نیاز خم نہیں ہونی چاہیے۔ اور یہی مطلب ہے اس آیت کا، وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، کہ جو وَمَن يُسْلِمْ وَجْهَهُ، جو اپنے آپ کو سرنڈر کر دے اللہ رب العالمین کے سامنے، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ محسن ہو، یعنی اللہ رب العالمین نے کے اوپر اس کا پختہ ایمان بھی ہو، اور اللہ رب العالمین کے احکام کو بجا لاتا ہو، اور اس کے جو تقاضے ہیں اس کو پورا کرتا ہو، فقد استمسک بالعروۃ الوثقیٰ، وہی اصل میں عروۃ وثقیٰ کو مضبوطی سے تھامے ہوا ہے، یعنی وہی اصل میں لا الہ الا اللہ کو مضبوطی سے تھاما ہے، اس کے معانی کو سمجھنے والا ہے اور اس کا کہنے والا ہے۔ وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ، ایک جگہ اللہ نے فرمایا کہ اپنے رب کی طرف پلٹو اور اسی کے سامنے سرخم تسلیم کر دو۔ تو انقیاد کا مطلب ہوتا ہے امتثال، یعنی فرما برداری کرنا، اس کے تقاضے کو پورا کرنا۔ اور ساتویں شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ القبول المنافی للرد، کہ جو کلمہ کو قبول کرنا، دل و جان سے قبول کرنا، اس کو جب اس کے تقاضے کی پورا کرنے کی باری آتی ہو تو اس کو پورا کرنا اور اس کے معانی مفاہیم کو سمجھنا، اس کو دل و جان سے قبول کرنا، جیسا کہ اللہ نے قرآن مجید میں کہا انہم کانوا اذا قیل لهم لا الہ الا اللہ یستکبرون، کہ لوگوں سے کہا جاتا کہو لا الہ الا اللہ تو وہ تکبر کرتے تھے، نہیں کہتے تھے۔ تو جب لا الہ الا اللہ کا معانی اور اس کے مطالب آپ کے سامنے بیان کیے جائیں اور اس کے تقاضے بیان کیے جائیں، آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، جیسے کسی عالم نے بیان کیا توحید کو کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب یہ ہے غیروں کے دروں پر نہیں جھکا جائے، غیروں کے لیے منتیں نہیں مانگی جائے، کسی کے لیے ذبح نہیں کیا جائے، نظر نہیں مانگی جائے، تو اس قسم کی چیزیں اگر ذکر کی جائیں تو پھر ان میں سے اگر کوئی برانگیختہ ہو، ارے تم یہ کیسی بات کہتے ہو، ہم تو ایسا کرتے ہیں اور ہم لا الہ الا اللہ بھی کہتے ہیں، تو اگر اس کو ماننے سے انکار کرتا ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ وہ لا الہ الا اللہ کو قبول نہیں کر رہا ہے، کیونکہ لا الہ الا اللہ کے جو تقاضے ہیں اس کو پورا کرنے سے وہ پیچھے ہٹ رہا ہے، یا اس میں خلل پیدا کر رہا ہے، یا اس کے کلمہ لا الہ الا اللہ اور اس کے قبولیت کے درمیان یہ چیزیں رکاوٹ اور خلل پیدا کر رہی ہیں۔ اور آٹھویں شرط جو ہے وہ الکفر بما یعبد من دون اللہ، کہ اللہ کے علاوہ، جیسا کہ یہ اسی میں داخل ہیں جیسا کہ بعض علماء نے کہا انہی 7 شروط میں داخل ہیں کہ جو اہل شرک ہیں اس سے براءت کا اظہار کرنا، اہل شرک سے براءت کا اظہار کرنا، جیسے لا الہ الا اللہ آپ کہتے ہیں تو اس کا یہ مطلب ہے کہ معبودان باطلہ سے آپ پوری طریقے سے دوری اختیار کرتے ہیں، کوئی بھی اس لائق نہیں اس سرزمین پر جس کی عبادت کی جائے، سب کے سب معبودان باطلہ ہیں الا اللہ، سوائے اللہ رب العالمین کے کہ وہ عبادت کا سچا حقدار ہے۔ تو جب آپ یہ کہتے ہیں تو اس کے اندر تمام چیزوں کی نفی ہوتی ہے کہ صرف معبودان باطلہ کا ہی انکار نہیں کرتے ہیں، بلکہ جو لوگ ان کی عبادت کرتے ہیں آپ ان کی عبادت کا بھی انکار کرتے ہیں۔ تو اس لیے حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ وکفر بما یعبد من دون اللہ حرم مالہ ودمہ، کہ جو لا الہ الا اللہ کہے اور اللہ کے علاوہ جن چیزوں کی پرستش کی جاتی ہے اس کا انکار کرے، اس سے براءت کا اظہار کرے، تو جا کر کے اس کا خون اور اس کا مال جو ہے وہ محفوظ رہے گا۔ تو یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کا معنی ہے اور اس کے شروط ہیں، جن شروط کو سیکھنا، سمجھنا اور اس کے مطابق عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ کتاب الدروس المہمہ جو ہیں یہ اردو میں بھی پائی جاتی ہیں، اور یہ کتاب ایسی ہے کہ اس کو بار بار پڑھیں، روزانہ پڑھیں، خود پڑھیں اور اپنے گھر کے اندر بھی لوگوں کے سامنے اس کو پڑھیں، ایک صفحہ 2 صفحہ کر کے پڑھیں جو اردو زبان میں موجود ہے، تاکہ جو عقیدہ ہے کتاب و سنت کا جس کو ماننا ہر ایک انسان کے لیے ضروری ہے، اگر یہ عقیدہ اس کے پاس نہیں ہے تو اس کا ایمان بالکل ویسے ہی ہے جیسے کہ کسی جسم کے اندر روح نہیں ہو، تو روح کے بغیر جسم کی جو حالت ہوتی ہے وہی عقیدہ توحید کے بغیر اس کے یقین اور اس کے ایمان کی حالت ہوگی، یعنی اس کا ایمان نہیں کہلائے گا۔ تو اس لیے ان کے کلمہ لا الہ کے معنی کو اور اس کے شروط کو سیکھنا ضروری ہے۔
اور ایک شعر بیان کیا ہے شیخ ابن باز رحمہ اللہ نے کہ یہ ساتوں شروط جو ہیں عربی کے ایک شعر میں جمع کیا گیا ہے، ان ساتوں شروط کو: علم یقین و اخلاص و صدق مع محبت وانقیاد والقبول لها وزید ثامنها الكفر کفران منك بما سوى الالہ من الاشیاء قد الہا۔ تو یہ 8 شروط جو ہیں اس شعر کے اندر ذکر کیے گئے ہیں۔ تو کلمہ لا الہ الا اللہ کا معنی، اس کا مطلب، اس کا مفہوم اور اس کے جو شروط ہیں اس کے تعلق سے ہم نے ابھی جانکاری حاصل کی کہ علم ہے، اسی طریقے سے یعنی کلمہ کی جو پہلی شرط ہے علم ہے، پھر یقین ہے، پھر صدق ہے، پھر اخلاص ہے، پھر محبت ہے، پھر الانقیاد ہے، اسی طریقے سے القبول ہے، اور والکفر بما یعبد من دون اللہ یعنی غیر اللہ اور جو غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں اس سے برات کا اظہار کرنا بھی ہے۔ اب اس کے بعد یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کے شروط اور اس کے معنی تھے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر جیسے کسی حدیث میں کچھ لوگ نا اعتراض کرتے ہیں بالخصوص منکرین سنت وغیرہ کہ اللہ رب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، غور سے سنیں، من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جو لا الہ الا اللہ کہے گا وہ جنت میں داخل ہو۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کے لیے رسول اللہ کہنا ضروری نہیں ہے۔ جو لوگ منکرین سنت عموماً اور بعض لوگوں کے ذہن میں یہ اشکال پیدا ہوتا ہوگا گرچہ وہ منکرین سنت نہ ہو کہ صرف لا الہ الا اللہ کہنے سے انسان جنت میں داخل ہو جائے گا۔ میرے بھائی صرف لا الہ الا اللہ کہنے سے نہیں ہوگا، لا الہ الا اللہ کے ساتھ آپ کو نبی کی رسالت پر ایمان بھی لانا ہے۔ تو آپ کہیں گے حدیث میں ذکر نہیں ہے، حدیث میں تو صرف لا الہ الا اللہ کا ذکر ہے۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من قال لا الہ الا اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف لا الہ الا اللہ کی تلقین کی، تو لا الہ الا اللہ کہنے والا جنت میں داخل ہوگا، یہ کس نے سکھایا آپ کو؟ یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اور اس کلمے کی سچائی پر اس وقت تک آپ کا یقین کامل نہیں ہوگا جب تک کہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پہ ایمان نہیں رکھیں گے۔ تو لا الہ الا اللہ کا مطلب یعنی اس کا مستلزم جو ہے وہ محمد الرسول اللہ، اس کے بغیر یہ کلمہ مکمل نہیں ہوتا۔ اور آپ جو لا الہ الا اللہ پر بحث کر رہے ہیں کہ نہیں صرف لا الہ کہنا ہے، تو یہ کلام کس کا ہے؟ اسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جن کے اوپر آپ ایمان رکھتے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ محمد رسول اللہ کہنا ضروری نہیں ہے۔ اگر ضروری نہیں ہے تو پھر اس بات کی صداقت اور حقانیت پر آپ کو یقین کیسے ہے؟ اور جگہ جگہ پر جو احادیث آئی ہے ان تمام احادیثوں کو جمع کرنے سے بھی آپ کو اندازہ ہوگا کہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ وہ محمد رسول اللہ کہنا ضروری ہے۔ آپ یہ کہیے کہ یہ چیزیں ان بلٹ ہیں، اس کے بغیر یہ مکمل نہیں ہو سکتا، کیونکہ کوئی بھی لا الہ الا اللہ اس وقت تک نہیں کہہ سکتا جب تک کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان نہیں رکھے۔ تو یہ ہے تو دوسرا بیان جو ہے وہ شہادت ان محمد رسول اللہ کا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی دینا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہیں، اور اس کا تقاضا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی باتیں بتائی، جتنی بھی باتیں عبادات کے تعلق سے ہوں یا عقائد کے تعلق سے ہوں، معاملات کے تعلق ایک منٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بات ان تمام باتوں کی تصدیق کرنا اور اس کے اوپر ایمان لانا، یہ شہادت ان محمد رسول اللہ کا تقاضا ہے۔ تو اس لیے علماء تصدیقہ فیما اخبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کی خبر دی ہے اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کرنا، وطاعتہ فیما امر، یہ نہیں کہ ہاں کوئی کہہ دے کہ ہاں جتنی بھی حدیثیں ہیں وہ سب سچی ہیں، ہم سب کو مانتے ہیں، یہ سب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح سند سے جو حدیثیں مانتے ہیں، اسی پر بس نہیں ہوگا۔ وطاعتہ فیما امر، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں کا حکم دیا اس کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری بھی واجب ہے۔ اسی پر بس نہیں، وَاجْتِنَابُ مَا نَهَى عَنْهُ وَزَجَرَ، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے روکا ہے، جن چیزوں سے منع فرمایا ہے، ان چیزوں سے اجتناب اور پرہیز کرنا بھی ضروری ہے۔ وَأَلَّا يُعْبَدَ اللَّهُ إِلَّا بِمَا شَرَعَ إِلَّا بِمَا شَرَعَهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، کہ اللہ کی عبادت اپنے طریقے پر نہیں کی جائے
بلکہ اللہ کی عبادت تو ضروری ہے جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں، لیکن اس کا طریقہ وہ ہوگا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو سکھایا، کیونکہ قرآن مجید جب نازل ہوا تو اس کی تفسیر کی ذمہ داری، توضیح اور تشریح کی ذمہ داری اللہ رب العالمین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمہ رکھی اور کہا وما انزلنا الیک الذکر لتبین للناس ما نزل الیہم وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، کہ ہم نے آپ کی طرف جو ذکر کو یعنی قرآن مجید کو نازل کیا ہے، اس کی تفسیر و توضیح آپ لوگوں کے سامنے کر دیں تاکہ لوگ اس کے اندر غور و فکر کر سکے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی تمام باتوں میں تصدیق کی جائے، تمام باتوں کے اندر جو ہے وہ تصدیق کی جائے۔ کوئی یہ نہ کہے کہ ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ باتیں ہم مانیں گے جو قرآن کے موافق ہوگی، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ باتیں مانیں گے جو درایت کی کسوٹی پر بالکل صحیح اترے گی، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی انہی باتوں کو مانیں گے جو ہمارے عقل کے مطابق آئے گی۔ تو یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا نہیں ہوا، یہ اپنی مرضی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی مرضی سے ماننا ہے، اور اللہ کی مرضی کیا ہے؟ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی تمہیں دیں، جن چیزوں کا حکم کریں تم ان کو مانو اور اسے لے لو، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جن چیزوں سے اللہ رب نبی صلی اللہ علیہ وسلم روکے اس سے رک جاؤ۔ اور اس کے بعد اتنا ہی نہیں بلکہ اللہ نے قرآن مجید میں کہا فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ، کہ جو لوگ نبی کے حکم کی مخالفت کرتے ہیں انہیں اس بات سے ڈرنا چاہیے کہ اللہ انہیں اس دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر فتنے میں مبتلا نہ کر دے اور عذاب علیم سے، دردناک عذاب سے دوچار نہ کر دے، اس چیز سے ڈرنا چاہیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مطلقاً اطاعت ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کہا یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، کہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرما برداری کرو۔ یہ نہیں کہا کہ اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو اطاعت و فرما برداری کرنا ہے انہی بات میں کرنا ہے جن باتوں کا ذکر قرآن میں ہوگا۔ اگر نبی کی احادیث میں ایسی باتیں آتی ہیں جن کا ذکر قرآن میں نہیں ہے تو ان کی اطاعت و فرما برداری نہیں کرنی ہے، ایسا اللہ نے کہیں پر بھی نہیں کہا، بلکہ مطلقاً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کو واجب اور فرض قرار دیا ہے۔ تو جو منکرین سنت اپنی بات کو دین کو ماننے کے لیے اپنی ہوا اور اپنی خواہشات کو دخل دیتے ہیں، وہ دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر کامل یقین نہیں رکھتے ہیں۔ وہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی گواہی تو دیتے ہیں، نبی کی رسالت کی گواہی تو دیتے ہیں، اس میں وہ کنڈیشن اپنی جانب سے لگا کر کے دیتے ہیں کہ نبی کی رسالت کو ہم اسی وقت مانیں گے جب قرآن مجید سے اس کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کی تاکید ہوگی۔ حالانکہ اللہ نے کہا وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، ہم نے تو رسول کو بھیجا ہی اس لیے ہے کہ اللہ کی اجازت سے، اللہ کے حکم سے ان کی اطاعت و فرما برداری کی جائے۔ اللہ کی بات تو قرآن میں موجود ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اللہ نے تفسیر کی ذمہ داری دی جیسا کہ قرآن کی آیت ہے وہ کہاں ہے؟ تو جب تک ہم احادیث کو نہیں مانیں گے، جب تک احادیث کے اوپر پوری احادیث جو صحیح سند سے ہم تک پہنچی ہیں اس کے اوپر ہمارا یقین نہیں ہوگا تو آپ کہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کیسے ہوگی؟ تو اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق، ان کی اطاعت و فرما برداری، ان کے احکام میں، اوامر میں ان کے اطاعت و فرما برداری، اور جن چیزوں سے اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے ان چیزوں سے پرہیز کرنا، اور عبادت کے اسی طریقے کو اپنانا جس طریقے کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روا اور جائز قرار دیا ہے، اس کو کہتے ہیں شہادت اللہ الہ الا اللہ کا مطلب اور اس کا تقاضا۔ اگر آپ ان تقاضوں کو پورا نہیں کرتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام صحیح باتوں کو نہیں مانتے ہیں، نبی کی اطاعت و فرما برداری سے پیچھے رہتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی منع کردہ چیزوں کا ارتکاب کرتے ہیں اور اللہ کی عبادت اس طریقے پہ نہیں کرتے جس طریقے پر کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روا اور جائز قرار دیا اور اسی کو ضروری قرار دیا ہے، تو پھر آپ کے شہادت و ان محمد رسول اللہ کے اندر خلل پیدا ہوتا ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ انسان جو رسالت کی گواہی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گواہی کلمہ شہادت میں دیتا ہے، اس گواہی کے اوپر نظر ثانی کرے اور دیکھے کہ وہ اس کے تقاضے کو پورا کر رہا ہے کہ نہیں، کہیں ایسا تو نہیں کہ اس کے جو تقاضے ہیں اس کو پورا کرنے میں وہ ناکام ہو رہا ہے اور کل قیامت کے دن اسے کفے افسوس ملنا پڑے۔ تو اس وجہ سے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہادت کی گواہی ہے اس کا وہ مطلب ہے جو میں نے ابھی بیان کیا، اور وہی کتاب و سنت کے اندر مطلب ہے، اور اسی کے اوپر تمام علماء کرام کا، متقدمین سے لے کر کے متاخرین اور معاصرین کا اتفاق ہے۔ اس کے بعد شیخ ابن باز رحمہ اللہ کہتے ہیں
کہ ثم يبين للطالب بقية أركان الإسلام الخمسة وهي الصلاة والزكاة وصوم رمضان وحج بیت اللہ الحرام لمن استطاع الیہ سبیلا، کہ شہادت اصل ہے، اسی کے اوپر بنیاد ہے، یعنی وہی دین اسلام کی بنیاد ہے۔ اگر کسی چیز کی بنیاد نہیں رہے تو باقی چیز جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ تو کلمہ لا الہ الا اللہ اصل ہے۔ کل قیامت کے دن کوئی کتنا بھی سجدہ کیوں، جب تک وہ اللہ رب العالمین کی توحید کا اقرار نہیں کیے رہے گا، توحید کے تقاضے قابل قبول نہیں ہوگی۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ توحید کو، اس کے معانی کو سمجھنے کی کوشش کریں، کلمہ لا الہ الا اللہ کے شروط کو، اور اشہد ان محمد رسول اللہ کے تقاضے کو، اور اس کے جو شروط ہیں اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اس کے مطابق عمل کریں۔ توحید جس قدر مضبوط ہوگی، اللہ رب العالمین کے قربت اسی قدر ہوگی۔ کل قیامت کے دن جو جنت و جہنم کا فیصلہ ہوگا وہ عقیدے کی بنیاد پر ہوگا، اور بقیہ اعمال جو ہوں گے وہ آپ کے درجات میں بلندی کا سبب بنیں گے۔ اگر عقیدے میں کمزوری ہے، عقیدہ کتاب و سنت کے مخالف ہے، تو پھر آپ کے کثرت اعمال بھی آپ کو فائدہ نہیں پہنچائیں گے۔ عاملۃ الناصبہ کا مصداق ہوں گے کہ کل قیامت کے دن کچھ پیشانیاں ایسی ہوں گی جو بہت عمل کرنے والی ہوں گی، لیکن تھکاوٹ ان کے چہرے سے ظاہر ہوگی، لیکن ان کو کوئی بھی فائدہ ان کا عمل نہیں دے گا۔ تو یہ توحید کے بعد پھر صلاۃ یعنی نماز جو ہے، اور زکوٰۃ وغیرہ جو ہے، اور رمضان کے روزے ہیں، اور بیت اللہ کا جو حج ہے، لمن استطاع، جو اس کی استطاعت رکھتے ہیں، اس کا ذکر آئے گا۔ تو صلاۃ جو ہے، نماز جو ہے، وہ دوسرا رکن ہے ہماری اس دین اسلام کا۔ پہلا رکن تو شہادتین ہے، دوسرا رکن نماز ہے، اور نماز اللہ رب العالمین نے اس کو اسلام کا رکن بنایا ہے، توحید کے بعد وہ سب سے عظیم ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من حافظ علیہا ای من حافظ علی الصلوات کلھا، کہ جو پانچوں وقت کی نماز کی محافظت کرتا ہے، کل قیامت کے دن اس کے لیے وہ نمازیں روشنی کا کام دیں گی، برہان دلیل بنیں گی، قیامت کے دن عذاب سے، مشکل و پریشانی سے وہ نجات کا سبب بنیں گی۔ اور جو اس کی حفاظت نہیں کرتا ہے، یعنی پانچ وقت کی نماز کی حفاظت نہیں کرتا، اس کے لیے نہ کل کوئی روشنی ہوگی، نہ کل کوئی دلیل ہوگی، اور نہ ہی نجات ہوگی۔ قیامت کے دن وہ قارون کے ساتھ ہوگا، فرعون کے ساتھ ہوگا، اور حامان اور ابی ابن خلف کے ساتھ ہوگا۔ تو یہ نماز کی اہمیت ہے۔ انشاءاللہ نماز کی اہمیت تو مزید ہم آئندہ ہفتہ آپ لوگوں کو نماز کے احکام اور اس کے تعلق سے، جو مختصر اس کی صفات کے تعلق سے آپ کو بیان کریں گے۔ مزید یہ کہ اس کے چھوڑنے کا کیا حکم ہے اسلام کے اندر، اور جو نماز کے اور بھی جو بعض احکام ہیں، انشاءاللہ اس کا تذکرہ ہم آئندہ درس کے اندر کریں گے۔ آج ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں، اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہمیں توحید کو سیکھنے، اس کے تقاضے کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کمی کوتاہی ہوتی ہے اللہ رب العالمین اسے درگزر کرے۔ ہمیں علماء حق کے سامنے بیٹھنے، ان کی شاگردی اختیار کرنے، اور ان سے دین خالص کو، جو دین نبی کے زمانے میں، صحابہ کے زمانے میں موجود تھا، اس دین کو اسی طریقے سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے جس طریقے سے صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس دین کو سیکھا تھا۔ آمین۔ اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين انه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم۔ سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت واستغفرك واتوب اليك۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک آدھ دو سوال اگر لے سکتے ہیں تو وہ جو ہوسٹ ہیں وہ لے سکتے ہیں 5 سے 7 منٹ کے اندر۔ جزاکم اللہ خیرا وبارک فیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کسی کا سوال ہے تو وہ چیٹ پہ ٹائپ کیجئے، میں شیخ کو فارورڈ کرتا ہوں، شیخ دیکھ لیں گے وہ سوال انشاءاللہ۔
शेख एक सवाल आया है, शायद आप देख सकते हैं चैट पे। चैट मेरे पास अभी तक आया नहीं। अच्छा, मैं पढ़ देता हूँ शेख। शेख जी। एक सवाल आया है कि जिस शादी में गाने बजाना तो उस शादी का खाना हलाल है क्या नहीं, ये सवाल है शेख। खाने का ताल्लुक उससे नहीं है, उसमें शिरकत पूछी है कि ऐसे जगह जहाँ पर गाना बजाना होता हो। तो आप जैसे आप ये भी कह सकते हैं कि सबसे पहले ये समझ लें कि जिस शादी में गाना बजाना होता हो और आप उसके रोकने पर कादिर नहीं हो तो उस मुनकर में शामिल ना हो, उसमें चाहे वो किसी की भी हो, अच्छे आदमी की हो ख़राब आदमी की हो, जहाँ पर गाना बजाना म्यूजिक वगैरह होता हो, मुनकरात होती हो, बुराइयां होती हो जिस शादी में या जिस वलीमे में, वहाँ पर शरीक होना दुरुस्त नहीं है, यही सही है। और एक हदीस भी है, इब्न माजा की रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने और उनकी जो प्यारी बेटी थी फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा, उन्होंने दावत दी अपने घर में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दाखिल हुए और दाखिल होकर के कुछ चीज़ देखा, रआ शैअन फी बैतिही फरजा जो कोई चीज़ उनके घर में देखी और फिर वो लौट करके वापस चले आए। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने पूछा कि आप क्यों चले आए? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मैंने तुम्हारे घर में तस्वीर देखी है। तो आप सोचें कि जहाँ पर तस्वीर मौजूद हो, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसकी दावत कबूल नहीं करते थे और वहाँ से वापस चले आते थे। फिर गाना बजाना और ये सब चीज़ें तो बहुत ऊपर की चीज़ें हैं। तो ये चीज़ जहाँ पर ये हो वहाँ पर शरीक नहीं होना चाहिए। खाने की हुर्मत पर हुक्म नहीं लगाया जाता, वरना ये नहीं लगाया जा सकता, वरना ये कहा जा सकता है कि हर घर में गाना बजाना होता है ना? आजकल हर घर में, क्या अहले हदीस क्या दूसरे लोग, हर घर में गाना बजाना होता है, तो वहाँ जो खाना बनता है वो हलाल होगा कि हराम होगा? तो ये कहा जाए कि ऐसी जगह पर शिरकत का क्या हुक्म है? और खाने का ताल्लुक जो है वो इससे नहीं होगा, वहाँ पर शरीक होना ये असल मसला होगा। और अगर कोई वलीमे का खाना अगर आपको भेज दे और वो हलाल खाना है और आप वहाँ पर शरीक नहीं होते तो खा सकते हैं, लेकिन उसमें शिरकत का मसला है कि क्या हम वहाँ पर शिरकत कर सकते हैं कि नहीं। तो ऐसी जगहों पर शिरकत नहीं करना चाहिए। आप उनको समझाएं, अगर वो समझ गए और वो उन तमाम मुनकरात को जो अल्लाह उसके रसूल के मुखालिफ है, उनके अहकाम के मुखालिफ हैं, अगर उससे वो रुक गए तो आप जा सकते हैं, वरना नहीं है। उसी तरीके से अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हु से भी रिवायत है कि उनको एक सहाबी ने दावत दी थी और उन्होंने एक सुन्नत की मुखालिफत उनके घर में देखी तो वो दावत छोड़ करके वापस चले आए। तो ये है कि वहाँ पर रहना है कि नहीं उस मुनकर की वजह से। अलबत्ता ये खाने के ऊपर कोई भी हराम का हुक्म नहीं लगेगा। वल्लाहु आलम बिस्सवाब। एक और सवाल आया, नहीं पढ़ पाया मैं उसको। जज़ाकल्लाह खैर वबारकल्लाह फीक शेख। ये सवाल तो व्हाट्सएप ग्रुप के बारे में था, वो मैं देख लेता हूँ शेख इंशाल्लाह। जी जी जी। जज़ाकल्लाह खैर गुरूब शेख, आप, बारकल्लाह फीक। आमीन आमीन। गुरूब आफ्ताब के वक्त कुरान में जो सजदा है अच्छा, उसे ये कर डायरेक्ट सकते। आपको शायद भेजा गया है। जी 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 शेख। जी। जो सजदा है वो सजदा किसी भी वक्त का कभी भी कर सकते हैं। जो नमाज, जो कुरान मजीद का सजदा है आप वो किसी भी वक्त कर सकते हैं। उस वक्त में नमाज पढ़ने से मना किया गया है और सजदे का सिर्फ इतलाक जो है वो नमाज पर नहीं होता है। जो नमाज है वो अलग चीज़ है, सजदा अलग चीज़ है। तो आप